السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں وشال علی اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کس طرح بیبیاں میدان کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ دوستو، اس کے بعد جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ بیبیاں خیموں میں موجود تھیں۔ ظالم فوج خیموں کی طرف بڑھی۔ بیبیوں کے سروں سے چادر چھین لی گئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ خیموں کے جلنے کے بعد اہل حرم نے کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ جنگل بیاباں ہے، کوئی جانور آ کر ہماری لاشوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بی بی تلوار لے کر کربلا کے میدان میں آ گئی، لاشیں اکٹھی کی، اکیلے اتنا ڈھیر لگا دیا۔ بی بی کا اتنا حوصلہ اور ہمت تھی، تلوار لے کر پہرا دے رہی تھی۔ آدھی رات ڈھل گئی تو بی بی نے ایک نقاب پوش دیکھا۔ بی بی نے اس سے فرمایا کہ ذرا دھیان سے، آگے مدینہ کے شیر سو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی لاشیں کس کی ہیں؟ بی بی نے جواب دیا کہ یہ مجھ پردیسن کے بیٹوں کی ہیں، قاسم، اصغر، علی اکبر، یہ سب ہیں۔ اور اس نے پوچھا کہ یہ نیزے پہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ کربلا میں جو بچے تھے انہیں قیدی بنا لیا گیا تھا، اور صبح 11 محرم کو یزیدیوں نے امام علی مقام کے لشکر کا ایک اونٹ ذبح کیا۔ سالن بنا کر جب کھانے لگے تو وہ سارا سالن خون بن گیا۔ ایک یزیدی نے آ کر امام زین العابدین کو کوڑا مارا اور کہنے لگا، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ تمہارا اونٹ بیمار ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا، او ظالمو، میرا تو کوئی اونٹ بیمار نہیں۔ یزیدی کہنے لگا کہ ہم نے تمہارا ایک اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا اور کھانے لگے تو وہ خون بن گیا۔ امام فرمانے لگے، ظالمو، کون سا اونٹ ذبح کیا ہے؟ یزیدی نے کہا کہ جو قطار میں 5 یا 7 نمبر پر ہے اس کو ذبح کیا۔ امام زین العابدین فرمانے لگے، لانتیوں، اس کو کیوں ذبح کیا؟ اس پر تو میرا بھائی علی اکبر مدینہ سے بیٹھ کر آیا تھا۔ فرمایا، ہمارے امتحان تو ختم ہو گئے اور تمہارے شروع ہو گئے۔ اب آپ لوگوں نے ہمیں جتنا ذبح کرنا تھا کر لیا، اب رب نے ہمارا ایک جانور بھی ذبح نہیں ہونے دینا۔ اب تم لوگوں کی باری ہے، تیاریاں کر لو۔ 3 دن یزیدی میدان کربلا میں رہے، اپنی لاشیں دفن کر دیں، مگر آل رسول کی ایسے ہی چھوڑ دیں۔ جب پاک بیبیوں کو قیدی بنایا گیا تو اونٹ کی پشتوں پر رسول اللہ کی بیٹیوں کو بٹھایا گیا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک والا نیزہ پکڑا دیا۔ ایک ہاتھ میں اونٹ کی مہار پکڑا دی۔ سب سے آخری اونٹ پر بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا گیا۔ اونٹوں پر کوئی گدی بھی نہیں رکھی تاکہ اونٹوں کی ہڈیاں چبھیں اور درد زیادہ ہو۔ اتنا دردناک منظر۔ امام کبھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے تو کبھی پردہ دار بیبیوں کی طرف دیکھتے۔ راستے میں ایک کسائی بکری ذبح کر رہا تھا۔ امام زین العابدین نے اس سے پوچھا کہ اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کوفی بولا کہ مجھے مسئلہ یاد ہے، میں نے پتے بھی کھلائے ہیں اور پانی بھی پلایا ہے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کر فرمایا کہ تم لوگ کتنے ظالم ہو، جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہو اور ہمیں پیاسا ہی ذبح کر دیا۔ ایک گلی سے ایک بزرگ گزر رہا تھا۔ امام زین العابدین رو رہے تھے، کبھی بابا کو اور کبھی پردہ دار بیبیوں کو دیکھ کر۔ تو بزرگ کہنے لگا کہ تم روتے کیوں ہو؟ تم کوئی اکیلے قیدی تو نہیں ہوئے؟ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام بھی تو قیدی ہوئے تھے، تم قیدی ہو کر روتے کیوں ہو؟ امام زین العابدین بھی امام کے بیٹے تھے۔ فرمایا، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ امام حسین کا مقام کیا ہے؟ بزرگ نے کہا، بتائیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا اور میرے سارے یوسف چلے گئے۔ قافلہ چلتا جا رہا تھا۔ بی بی سکینہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی جا رہی تھیں۔ شام کا وقت ہو گیا، اب اندھیرا چھا گیا اور چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو بی بی سکینہ اونٹ پر کھڑی ہو گئیں۔ ایک ظالم نے آپ کو تھپڑ مارا اور آپ اونٹ سے زمین پر گر گئیں۔ قافلہ چلتا جا رہا تھا، رکا نہیں۔ اچانک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک والا نیزہ زمین میں دھس گیا۔ یزیدی زور لگا رہے تھے، نیزہ نہیں نکل رہا تھا۔
ایک ظالم نے امام زین العابدین کو کوڑا مار کر کہا کہ تمہارا باپ قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں بتا سکتا کہ چلتا کیوں نہیں؟ اپنے باپ سے پوچھو کہ چلتا کیوں نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا، بابا بتاؤ کیا ہوا، چل کیوں ہی نہیں رہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے آواز آئی، بیٹا کیسے چلوں، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے۔ امام زین العابدین رونے لگ گئے اور فرمایا، پھپھو اماں مجھ سے دوڑا نہیں جاتا، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ذرا دیکھیں کہ سکینہ کہاں رہ گئی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر قافلے کے پیچھے آئیں اور دیکھا سکینہ ریت پر لیٹی تھی اور مڑ کر کہتی تھی کہ بابا مجھے ساتھ لے جاؤ، آپ کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ سیدہ زینب نے لے کر اپنے اونٹ پر بٹھایا۔ دوستوں، کوفے کا بازار تھا اور یزید نے حکم دیا کہ ان کو بازاروں سے لے کر آؤ اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو دیکھیں۔ کتنا بڑا ظلم! کوفے کے لوگ چھتوں سے یہ لٹا ہوا قافلہ دیکھ رہے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کوفے کے بازار سے گزر رہی تھیں۔ یہ وہی کوفے کا بازار تھا جب سیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہزادی بن کر گزری تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ رسول بنے تو آپ نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا۔ آج بی بی زینب قیدی بن کر گزر رہی تھیں۔ اچانک ایک مائی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور نکل کر سیدہ کے پاس آئیں اور کہا کہ بیٹی یہ سوکھی روٹی لے لو، تم بھوکی لگ رہی ہو۔ سیدہ نے جب سوکھی روٹی دیکھی تو کہنے لگیں کہ اماں ہم مانگنے والے نہیں بانٹنے والے ہیں۔ مائی نے پوچھا کہ بیٹی کون ہو؟ سیدہ نے کہا کہ اماں پردیسیوں اور قیدیوں سے خاندان تو نہیں پوچھتے نا؟ مائی نے کہا کہ بیٹی میں ایسے نہیں پوچھ رہی، مجھے تم سے مدینہ والی فاطمہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ زینب چیخ مار کر رو پڑیں، فرمایا اماں تم مدینے والی فاطمہ کو کیسے جانتی ہو؟ مائی کہنے لگی کہ بیٹی جب میں جوان تھی تو میں مدینہ میں رہتی تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زہرا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ سیدہ نے کہا کہ اماں ان دنوں کی کوئی بات تو بتاؤ۔ سیدہ زینب چیخ مار کر رو پڑیں، فرمایا اماں تم مدینے والی فاطمہ کو کیسے جانتی ہو؟ مائی کہنے لگی کہ بیٹی جب میں جوان تھی تو میں مدینہ میں رہتی تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زہرا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ سیدہ نے کہا کہ اماں ان دنوں کی کوئی بات تو بتاؤ۔ مائی کہنے لگی کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے پاس بیٹھی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ بی بی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ میں نے کہا کہ سیدہ میں کوفے کی رہنے والی ہوں۔ یہ سن کر سیدہ زور زور سے رونے لگ گئیں۔ میں نے پوچھا کہ سیدہ روتی کیوں ہیں؟ فرمایا بی بی کبھی ایسا وقت آئے گا کہ کوفے کی گلیوں سے قیدیوں کا ایک قافلہ گزرے گا، وہ گزرا تو انہیں پانی پلا دینا، ان کو روٹی کھلا دینا۔ مائی رو کر بولی آج میرے پاس زیادہ تو نہیں ہے، جو تھا وہ لے آئی ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے کیا گیا وعدہ پورا کر سکوں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں اماں ان دنوں کی کوئی اور بات سناؤ۔ مائی بولی کہ سیدہ پاک کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، میں اسے لوری دیتی تھی۔ سیدہ نے فرمایا کہ مائی مجھ سے ایسے ہی ان کی خوشبو آتی ہے، میں ہی وہ زینب ہوں۔ یہ سن کر مائی کی چیخیں نکل گئیں۔ مائی بولی یہ آج مجھے کیسے دن دکھائے ہیں، نبی کی بیٹیوں کا تو نام کبھی کسی نے بازاروں میں بھی نہیں لیا، یہ ظالم لوگ ان کو بازاروں میں لے آئے ہیں۔ مائی نے عرض کی کہ سیدہ میں کوفے کی رہنے والی ہوں مگر میرا کوئی قصور نہیں ہے، نبی کی بیٹی جاتے جاتے میرے لیے بھی دعا کرتی جاؤ۔ سیدہ زینب نے جھولی پھیلائی، عرض کی یا اللہ اس ماں نے پردیس میں ہمیں اپنا پرونا بنایا ہے، قیامت کے دن تو اس کو ہمارا پرونا سمجھ کے معاف کر دینا۔ اس مائی کی روح پرواز کر گئی۔ ایک منظر ایسا بھی آیا کہ جب کچھ لوگوں نے چھت سے کھجوریں پھینکیں تو بی بی سکینہ نے اٹھا لیں۔ سیدہ زینب نے منع کر دیا کہ نہیں بیٹا ہم سید ہیں، ہمیں صدقہ نہیں لگتا، آج تھوڑا صبر کر لو تو قیامت تک تمہارے نام کی لوگ سبیلے دیں گے۔ راستے میں ایک جنگل آیا تو یزیدی نے پروگرام بنایا کہ آج رات جنگل میں ہی گزارتے ہیں۔ یزید کا ایک فوجی تھا جس کا نام خولی تھا۔ ابن سعد کو کہنے لگا کہ آج حسین کا سر مجھے دے دے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، جنگل میں میرا گھر ہے، ساتھ ہی حسین کے سر کی حفاظت کر لوں گا اور اپنے بچوں کو بھی مل آؤں گا۔
وہ گھر گیا، دیکھا بیوی بچے سو رہے تھے۔ اس ظالم نے تندور کا ڈھکن اٹھایا اور امام کا مبارک سر اس میں رکھ دیا۔ خلی کی بیوی بہت عبادت گزار اور نیک تھی۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ تندور میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اسے خیال آیا کہ میں تندور بجھا کر سوئی تھی تو ایسا کیوں؟ اس نے تندور کا ڈھکن اٹھایا تو دیکھا تندور کے اندر ایک دنیا آباد ہے۔ سیدہ فاطمہ، حضرت خدیجہ، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ اور اماں حوا رو رہی ہیں۔ عورت کمرے میں گئی اور کہنے لگی کہ لعنتی کہاں سے آئے ہو؟ خلی نے کہا کہ معاذ میں جنگ کر کے آیا ہوں، جو کہ حکومت کے باغی تھے، معاذ اللہ۔ بیوی نے کہا کہ جس کو تم باغی کہہ رہے ہو وہ تو مسجد نبوی شریف کا نمازی ہے۔ اٹھو اور دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رو رہی ہے۔ بیوی سے کہا کہ تم کیسے جانتی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ یاد کر، میں پچھلے سال حج کرنے گئی تھی تو حجرہ اسود کو چومنے کے لیے رش تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ خوبصورت سے چہرے والا کعبہ میں آیا تو لوگ حجرہ اسود کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگ گئے۔ قدم چومے تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بی بی یہ حسین ہے۔ حجرہ اسود کو نبی نے ایک بار چوما اور حسین کو نبی نے 8 سال چوما۔ بیوی نے کہا کہ لعنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو شہید کر دیا۔ خلی بیوی کے پیچھے دوڑا کہ بچوں کا خیال کرو، تو بیوی نے کہا کہ تم نے نبی کے بچوں کا خیال نہیں کیا تو میں تمہارے بچوں کا خیال کیوں کروں؟ جا، تیرا میرا رشتہ ختم۔ خلی نے صبح عبداللہ کو کہا کہ نبی کے نواسوں کو شہید کر کے میری دنیا اور آخرت ختم ہو گئی، برباد ہو گئی ہے۔ جب یہ قافلہ شام کی گلیوں سے گزرا تو امام علی اکبر کے سر کو نیزے پر دیکھ کر عورتیں کہنے لگیں کہ اللہ کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو، وہ مر گئی ہو۔ سیدہ زینب سن رہی تھی، فرمایا بد دعا کیوں دیتی ہو؟ تو عورتیں بولیں کہ اتنا خوبصورت اور جوان بیٹا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تو اس کی ماں سے کیسے برداشت ہوگا؟ دوستو، یہ تھی وہ قیامت جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بیویوں پر گزری۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بی بی زینب کا وہ خطبہ بتائیں گے جو انہوں نے یزید کے دربار میں دیا تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔